ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک، اما نوالہ و اتم برہانہ، جل جلالہ کی حمد و ثنا۔ نبی مکرم، شفیع معظم، وجہ تخلیق کائنات، جان رحمت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آج تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں ہم آپ کے پاس سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی تفسیر کے ساتھ پھر ایک بار حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد لگاتار یعنی پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی ان کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ تو کیا ایسا نہ تھا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکامات لے کر آیا جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ تھے تو تم نے سرکشی اختیار کی؟ بس انبیاء کے ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے، 11ویں رکوع کی ابتدا ہے۔ اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب کتاب بنایا اور آپ کو کتاب دے کر مبعوث کیا۔ اسی کتاب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ بالاتفاق اس کتاب سے مراد یہاں پر تورات شریف ہے، اور وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار پے در پہ کتنے رسول آئے، اس میں تو مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر کم و بیش بعض مفسرین جن میں علامہ آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، آپ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ایک قول یہ نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 رسول مبعوث کیے گئے، رسول بھیجے گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ
70,000 کی تعداد میں رسول تھے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں مبعوث کیے گئے۔ ان رسولوں میں مشہور سیدنا یوشع بن نون، سیدنا شموئیل، حضرت شمعون، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ارمیہ، سیدنا عزیر، سیدنا حزقیل، سیدنا الیاس اور سیدنا یونس، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ علیہم السلام جیسی جلیل القدر شخصیات شامل ہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت اور آپ ہی کی کتاب کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے۔ تو اس آیت میں اشارہ انہی حضرات کی طرف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں اور ان کی مقدس روح یعنی روح القدس کے ساتھ مدد فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ قرآن کریم میں کم و بیش 25 مرتبہ آپ کا ذکر کیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر کیا گیا آپ کی نسبت اپنی والدہ کی طرف نسبی طور پر جوڑی گئی، یعنی سیدنا عیسیٰ بن مریم آپ سیدنا داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پیدا کیے گئے۔ آپ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی ہی ہے جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر آپ کی ولادت کا معاملہ ہوا، ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت مجرد صرف سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے ہوئی، حتیٰ کہ آپ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ بعض عیسائی اس نظریے اور عقیدے کے قائل ہیں کہ آپ یوسف نجار کے بیٹے ہیں، اور یہ نسبت صحیح نہیں، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کی مختلف جگہ پر تصریح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف نشانیاں دے کر بھیجا۔ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا وجود اقدس ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا کہ آپ بغیر کسی ظاہری سبب کے آپ کی ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو سیدہ مریم کی بارگاہ میں ایک بشری صورت میں متشکل ہو کر تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم سے کہا کہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، فرستادہ ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دوں یا تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم 16ویں سپارے میں آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 19 تک کیا۔ سیدہ مریم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اولاد کیسے ہوگی یہاں تک کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کے لیے حکم ارشاد فرماتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو گفتگو ہے اس کا ذکر سورہ العمران آیت نمبر 47 اور سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ ہم اس مقام پر انشاءاللہ العزیز جب آئیں گے تو پھر تفصیلاً اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم کی طرف ایک پھونک ماری جس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حمل قرار پایا، حمل ٹھہر گیا، اور سیدہ مریم کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ واقعہ اسی جگہ پر وقوع پذیر ہوا تو لوگوں کو سوالات کے جوابات دینے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اس واقعے کی وقوع سے پہلے ہی لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ بیت المقدس سے نکل گئیں اور ایک اللہ کے حکم کے مطابق ایک مقررہ وقت تک آپ بیت اللحم میں ٹھہری رہیں، جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور سیدہ مریم ان کو لے کر واپس تشریف لائیں۔ حسب توقع
اس قوم نے سیدہ مریم کے کردار پر انگلی اٹھائی تو سیدہ مریم نے اپنے گود میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میری پاک دامنی کی گواہی یہ بچہ دے گا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اس نے مجھے نبی بنایا اور اس نے مجھے بابرکت بنایا خواہ میں کہیں بھی رہوں۔ اس نے مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اور اس نے مجھے متکبر اور سرکش نہیں بنایا۔ اور مجھ پر سلام ہے جس روز میری ولادت ہوئی اور جس دن میری وصال ہوگا یا میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو چونکہ خلاف عادت تھی، اس بنا پر یہ ان کا اولین معجزہ قرار پایا اپنی والدہ کی گود میں ہم کلام ہونا۔ اور قابل تعجب بات یہ ہے کہ عیسائیوں کی مروجہ انجیل کے اندر اس واقعے کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان واضح نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور اندھوں کو بینا کر دینا اور کوڑیوں کو شفا دے دینا باذن اللہ، مٹی کے پرندے میں ہاتھ سے بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اس میں جان پیدا کر دینا، یہ تمام نشانیاں مراد ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مقدس روح کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ یہاں پر مقدس روح سے مراد جو پہلی تفسیر ہے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں، کیونکہ سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں اور سورہ قدر کے اندر اور سورہ نحل آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے لیے لفظ روح القدس استعمال کیا۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، فرما دیجئے کہ اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا۔ یہاں پر روح القدس سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری اور تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد اس آیت مبارکہ میں روح القدس سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہی لیتے ہیں۔ حضرت جبریل کو روح کہنا، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو چونکہ آپ وحی پر مامور ہیں اور وحی لاتے ہیں جو دلوں میں زندگی پیدا کرتی ہے، یا ان کی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر میں پیدا ہوئے اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک حیات بخش تاثیر رکھتی تھی، مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں زندہ کر دیتے تھے، اس لیے انہیں روح اللہ کہا گیا۔ اور روح الامین کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد یوں کی گئی کہ آپ ہر وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ وقت ولادت انہیں شیطان کے مس کرنے سے محفوظ رکھا اور زندگی بھر یہود کی سازشوں سے بچاتے رہے، یہاں تک کہ آخر کار انہیں اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین پر دوبارہ بھیجے جائیں گے، جبکہ آپ کی عمر مبارک مختلف روایتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ایک قول کے مطابق 33 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے مدد کی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا یہ غلط طریقہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول جو تمہاری پسندیدہ گفتگو نہ کرے، تمہاری مرضی کے احکامات صادر نہ کرے یا تمہاری مرضی کی شریعت کا نفاذ نہ کرے تو تم نے اس سے سرکشی کی، پھر کچھ کو تم میں سے رسولوں کو جھٹلا دیا گیا، یعنی تمہارے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور کچھ کو تم قتل کر دیتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ احکامات کی تبدیلیاں فرمائیں، جیسا کہ ناسخ المنسوخ کی بحث آگے آ رہی ہے، ہم اس میں تفصیلاً انشاءاللہ العزیز پر گفتگو کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
سورہ ال عمران آیت نمبر 50، حذیفہ نے فرمایا میں تمہارے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے بہت سی وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں حلال کر دیں۔ اس لیے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہوئے کہ انہوں نے ہماری تورات میں تغیر و تبدل کر دیا اور احکامات میں تبدیلی وغیرہ کا معاملہ کیا۔ یہ اصل میں ایک بہانہ تھا یہود کا، اور حقیقتاً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں سے تنگ پڑ چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں سے وہ تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بس تم نے سرکشی کی کچھ رسولوں کے ساتھ یعنی ان کی نافرمانیاں کی، ان کو جھٹلایا، جھٹلانے پر تفصیلی گفتگو گزر چکی۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور جو تم قتل کرتے تھے۔ یہاں پر تقتلون جو ہے وہ صیغہ مضارع ہے۔ صیغہ مضارع اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہود کی ابھی بھی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آئیں گے، اور اس کی مثال واضح طور پر میں 3 واقعات سے دیتا ہوں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کرنے میں یہود نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ 4 ہجری میں جب آپ بنو نذیر کے ہاں تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلعے کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکا تاکہ اس پتھر سے آپ زخمی ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو جائیں، آپ کو نقصان پہنچے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بروقت وحی سے مطلع فرمایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔ دوسری مثال لبید بن عاصم کی ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے لیے آپ پر جادو کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور معوذتین کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور معاونت فرمائی، اور اس جادو کا زور ختم ہو گیا۔ تیسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل خیبر کے ہاں تشریف لے کر گئے تو ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا زہر آلود گوشت پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، لیکن آپ کے ساتھ جو صحابی رسول تھے وہ جاں بر نہ ہو سکے اور ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اپنی علالت کے دوران سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ، خیبر میں نے جو زہر آلود گوشت کھایا تھا اس کی تکلیف مجھے ہمیشہ رہی ہے، اور اس وقت میں اسی زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں، گویا میرے دل کی شریانیں پھٹ رہی ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں یہود کے دیے ہوئے زہر سے جو معاملات ہوئے وہ وقوع پذیر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ شہادت نصیب ہوا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہود کہنے لگے ہمارے دلوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں، بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ کہنے لگے ہمارے دلوں میں پردے لپٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب لعنت کی، تو یہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ غلف اصل میں یہ غلاف کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی چیز کسی شے کے اندر داخل نہ ہو سکے تو وہ غلاف کی وجہ سے کسی چیز کا کسی شے کے اندر داخل ہونا یہ مشکل ہو جاتا ہے، نہیں ہو سکتی کوئی چیز داخل۔ تو غلف اصل میں اغلفن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز میں لپیٹنا، یعنی یہود کا کہنا ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں
اور ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل پر مسلمانوں کو کوئی بات اثر نہیں کر سکتی، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے تعصب اور ایک ہوتا ہے تسلب۔ تعصب ہوتا ہے ضد اور ہٹ درمی پر اڑے رہنا، اور تسلب ہوتا ہے کسی حق بات پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ تو یہود اپنی اس گفتگو سے اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم حالت تسلب پر ہیں، ہم حالت تعصب پر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گفتگو کا رد کر کر کہا کہ تم تعصب پر ہو، جو حق بات قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دلوں کے اندر ہدایت داخل ہی نہیں ہو سکتی، تمہارے دلوں پر غلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا طوق ہے تمہاری گردنوں پر کہ تم ایمان نہیں لا سکتے، تم ایمان سے دور کر دیے گئے اور اللہ کی ناراضگی کا سامان تم پر رہا۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، میں نے جو پہلے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک کچھ انبیاء علیہم السلام رسل مبعوث کیے گئے جو تورات کی تعلیم اور تورات سے لوگوں کی تربیت کے لیے مبعوث کیے گئے، لیکن اس مسئلہ پر ایک اعتراض جو ضمنی طور پر میں عرض کرتا چلوں وہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ان کی شریعت کی ترویج کے لیے اور اشاعت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس یہ شرف اگر نہ ہو تو پھر آپ کا درجہ اور مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کم ماننا لازم آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، لہٰذا ایک شرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پایا گیا لازم ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پایا جائے، اور آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو منقطع نہ مانا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا جائے۔ تو یہ اعتراض انتہائی کھوکھلا اعتراض ہے، اس کی علمی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف سعادتوں سے اور مختلف شرفوں سے فیض یاب فرمایا، ان کو مختلف طور پر عزتیں عطا فرمائیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا باپ پیدا فرمایا۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں نہیں آئی کہ آپ بغیر والدین کے پیدا ہوئے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، آپ مسجود ملائکہ نہیں ہیں، لہٰذا آپ کا درجہ حضرت آدم علیہ السلام سے کم ہو گیا۔ آپ بلا باپ پیدا نہیں ہوئے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لہٰذا آپ کے مرتبے میں کسی قسم کی کمی آئی۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور تمام انسانوں کا میں آقا ہوں، ان کا مالک ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فوقیت دی، سبقت دی۔ تو کسی شخص کے پاس جزوی فضیلت کا ہونا یہ افضلیت مطلقہ کی کسی سے نفی نہیں کرتا۔ بہت سی سعادتیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئیں، بہت سی سعادتیں سیدنا عثمان غنی کے پاس آئیں، بہت سی سعادتیں ایسی جو حضرت عمر فاروق کے پاس ہی تھیں اور ان کا خاصہ تھیں، لیکن افضلیت مطلقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی قرآن کریم کا انکار کیا، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں توسل پیش کرتے تھے۔ تو کافروں کے مقابلے میں جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے یہ پہچانتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ان اوصاف سے متصف ہو کر تشریف لے آئے جن کی نشانیاں واضح طور پر ان کی کتاب میں لکھ دی گئی تھی، ان کی کتاب میں موجود تھیں، تو اس کا انکار کرنے لگے، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے، رفت
اللہ کی بارگاہ میں وجاہت، اس کے پیش نظر دعا کیا کرتے اللہم انا نستنصرک بحق النبی الامی الا نصرتنا علیہم فینصرون۔ اے اللہ ہم تجھ سے نبی امی کے حق سے فتح طلب کرتے ہیں، ان کے توسل سے فتح طلب کرتے ہیں، تو ہمیں کفار پہ فتح دے، تو انہیں فتح دی جاتی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی نبی، جس نبی کے واسطے سے یہ اللہ کی بارگاہ میں توسل سے دعائیں مانگتے تھے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توسل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ اتنی معلوم و معروف بات ہے جس کو تمام اکابرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر بیان کیا۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم رازی تفسیر القرآن العظیم، اور امام ثعلبی الکشف البیان کے اندر، اور امام ابن جوزی، امام رازی، امام قرطبی، امام بیضاوی، اور حافظ ابن کثیر، امام سیوطی، اور قاضی شوکانی، علامہ آلوسی اور دیگر علماء کرام نے اس توسل کے واقعے کا ذکر اپنی اپنی کتابوں میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے یہودی اللہ کی بارگاہ میں فتح کا سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتے تھے۔ توسل یہ ہے کہ کسی کے مقام و مرتبے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس کی وجاہت ہے، اس مقام و مرتبے اور اس وجاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو یہ مرتبت حاصل ہے، یہ عظیم مقام حاصل ہے، اس مقام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں توسل کیا جائے، یا اللہ ہم فلاں شخص کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ ہمیں یہ شے عطا فرما، یا باری تعالیٰ ہم پر یہ کرم فرما۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنے واضح نشانیاں جانتے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر انہیں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہود اوس اور خزرج کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو وہ آپ کے منکر ہوئے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بشر بن برا، داؤد بن سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان صحابہ نے گروہ یہود سے کہا، اے یہود تم اللہ سے ڈرو، اور یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں واضح طور پر بیان کی گئیں، اور ان کے وسیلے سے تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے اب تم ان کا انکار کرتے ہو۔ تو بنو نذیر کا ایک یہودی سلام بن مشکم وہ کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی نہیں جن کی ہم نشانیاں اپنی کتابوں میں بتاتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ اور بدری صحابی کا ایک دلچسپ واقعہ جن کا نام سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں میرے پڑوس میں قبیلہ اشحل کا ایک یہودی وہ ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، پڑوسی تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگوں کو خوشخبری سنایا کرتا تھا کہ ان قریب انہی شہروں میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ میری طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ بچہ، یعنی سلمہ بن سلامہ کی طرف، یہ بچہ اگر اپنی عمر پوری پائے، یعنی یہ بڑھاپے تک رہا، تو یہ اس نبی کو پائے گا اور اس نبی کو دیکھے گا۔ اور یہ دن رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ہم آپ پر ایمان لے آئے، اور یہی یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آنے کی بشارتیں دے رہا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو گیا۔ یہود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا، یہ گویا قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا جو میں نے آپ کے سامنے جس کی ابھی تفسیر بیان کی۔ توسل کا تعلق وجاہت اور اللہ کی بارگاہ میں عظیم المرتبت ہونے پر منحصر ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کی بارگاہ میں مقام وجاہت رکھتا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم السلام کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا، کان وجیہن عند اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں صاحبان وجاہت تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور صاحب وجاہت اور صاحب مرتبت تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، یا باری تعالیٰ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام و مرتبے پر پھر فائز فرما دیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ان کے لیے مقرر تھا۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بھی اس باب میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، جو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی تشریف لائے، اور یہ حدیث سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نابینا صحابی نے توسل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اور آپ کی دعا کا طالب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر تم یہ چاہو کہ تمہارے لیے آخرت کا معاملہ بہتر ہو جائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے تو وہ بھی تمہارے لیے ممکن ہے اور تمہارے لیے دعا کروں گا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بینائی لوٹا دے تو پھر دعا مانگو، اللہم انی اسألک اتوسلو۔ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا منقول ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تیرے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کی بینائی لوٹا دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی توسل بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں صاحبان عزت و وجاہت سے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توسل پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی حاجت پوری فرما دے گا۔ ایسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ قیامت تک جو شخص بھی میرے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوگا اور مجھے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرمائے گا، کیونکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب وجاہت ہیں، صاحبان عزت سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہودی جب فتح حاصل کرتے تھے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے بعض علماء نے کہ جس شخص کا خاتمہ کفر کی حالت پر ہوا ہو تو اس شخص پر لعنت کرنا بالاتفاق جائز ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان پر تو بالاتفاق لعنت کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ ہاں، جس شخص کے کفر پر خاتمے پر اشکالات ہوں یا علماء کرام میں اتفاق نہ ہو، اس شخص پر لعنت کرنے کے مسئلہ پر علماء میں آپسی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید کی لعنت کے مسئلے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ علماء اس مسئلہ پر دو رائے رکھتے ہیں، ایک یہ کہ اس پر لعنت کرنا شرعاً جائز ہے کیونکہ اس سے بعض ایسے افعال سرزد ہوئے جو اس کو داخل کفر کرتے ہیں،
اور بعض علماء نے کہا چونکہ اس کا اسی حال پر مرنا ممکن ہے وہ توبہ کر کے مرا ہو، یہ ایک امکان ہے جس کی وجہ سے علماء کرام یزید کے متعلق لعنت کرنے پر خاموشی بھی رکھتے ہیں۔ جو جمہور علماء کرام کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ یزید کے مسئلہ پر اس پر لعنت نہ کی جائے، لیکن جلیل القدر ائمہ میں امام احمد بن حنبل، امام ابن جوزی، امام ابو یعلا، امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر، اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الساری کی شرح کے اندر اس پر لعنت کے جواز کے قائل ہیں۔ جو شخص اس پر لعنت کرے تو یہ علماء کرام سے ثابت ہے انہوں نے اس پر لعنت کی ہے۔ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں کہ یزید قطعاً نیک اور صالح شخص تھا یا اس کو بری ذمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو مسئلے کی نوعیت پہلے بتا دی کہ جس شخص کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو اس پر لعنت کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا یا نہیں اس مسئلہ پر اختلاف کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ یزید کے وہ اشعار جس کی وجہ سے یزید پر حکم کفر علماء کرام نے صادر کیا وہ یہ ہیں: فَإِنْ حُرِّمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ أَحْمَدَ فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابن مریم، اگر شراب دین احمد پر کسی روز حرام کی گئی تو تم اپنے آپ پر مسیح ابن مریم کا دین لے لو، یعنی ان کی پیروی کر لو۔ اس لیے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: الحق ان ردا یزید بقتل الحسین واستبشارہ واہانتہ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناہ فنحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنۃ اللہ علیہ وعلی انصارہ۔ حق یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور اہل بیت کی اعانت کرنا وہ معاملہ ہے جو معنن تواتر کے درجے تک جا پہنچا ہے۔ ہم اس کے لیے اس کی برائی بیان کرنے میں کوئی توقف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان کے ضائع ہونے میں بھی توقف نہیں کرتے، اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جن علماء کرام نے لعنت کرنے سے منع کیا ان کے ہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو لعنت کرنا اس کے قتل سے اشد ہے، یعنی اس سے بڑا گناہ ہے۔ بہرکیف یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس سے یزید کی برات قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نام لے کر لعنت کی۔ امام شمس الدین ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کان فظًا غلیظًا جلفًا ناصبیًا، یہ ناصبی تھا، غلیظ قسم کا انسان تھا۔ دیگر علماء کرام نے اس کے مسئلہ پر سیر حاصل گفتگو کر رکھی ہے۔ امام ابن حجر مکی اگرچہ شخصی لعنت کے قائل نہیں الزواجر کے اندر، لیکن وہ یزید کو کبیرہ گناہ کا مرتکب اور اللہ کے نافرمانوں میں شمار کرتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ تو کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا، وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اس سے حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے کتاب نازل فرماتا ہے، سو وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به کا معنی ہے کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا، یعنی انہوں نے حق کے بدلے باطل کو اختیار کیا۔ اشتروا کا معنی ہے انہوں نے بیچا، یعنی وہ بری چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس کا حصہ بیچ دیا، اپنے آپ پر جہنم لازم کی اور دنیا میں رسوائی مول لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح احکامات میں یہودیوں کو تلقین کی نصیحت فرما دی گئی، لیکن یہودیوں نے ان تمام احکام کو پس پشت ڈالتے ہوئے گمراہی کو مول لیا، یعنی گمراہی کو خرید لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ، اور اس اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کرتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ اس میں اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف۔ اب قرآن کریم کا انہیں قطعاً انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن کریم میں بھی وہی اصولی مباحث ہیں جو کہ ان کی اپنی کتاب میں اصولی مباحث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور روز محشر مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب کے معاملات، گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا، اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا۔ قرآن کریم میں اگر ایسے احکامات ہوتے جو یہود و نصارہ کی کتابوں کے موافق نہ ہوتے تو پھر تو یہ بات وہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن کریم اس شریعت کے ساتھ آیا جو شریعت ہماری شریعت کی مخالفت کرتی ہے۔ جب اللہ کو ایک ماننا، گزشتہ انبیاء پر ایمان لانا، روز محشر پر ایمان لانا، یہ تمام اصولی مباحث قرآن میں بھی موجود ہیں، تو پھر ان کا انکار فقط حسد کی وجہ سے تھا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو نہ ماننا پڑے، اور اگر ہم نے مان لیا تو پھر مدینے میں ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی، اور وہ جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے ساتھ ہمیں ایک شرف ملا تھا وہ شرف ہم سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا، فباءوا بغضب علی غضب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، یعنی انتہائی ناراضگی والا معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے غضب سے مراد یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غضب بالائے غضب سے مراد یہ ہے کہ پہلا غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان لوگوں کے لیے اس لیے تھا، اور اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے تورات کے اندر تحریفات کی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر دیا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی قطعا نہیں مانتے، اور انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے۔ یہ پہلے غضب سے مراد تورات کا انحراف والا معاملہ، تورات سے انحراف والا معاملہ اور تورات کے اندر تحریف کرنے والا معاملہ ہے، اور دوسرے غضب سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی نبوت اور آپ پر اترنے والی کتاب کا انکار ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں سے کافروں سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ عذاب مہین سے مراد ایسے لوگ جن کو عذاب رسوا میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ تین اللہ تعالیٰ کے غضب کے معاملات ہیں۔ پہلا غضب انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی، دوسرا غضب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مول لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی کتاب کا انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ میں پھر یہودیوں کی طرف قرآن کریم متوجہ ہوا، اس سے مراد کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، یعنی اپنی کتاب میں بھی تحریف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب کا انکار کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی۔ یہ سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، صرف اپنے پر اترنے والی کتاب کا اقرار کریں گے اور دیگر کتابوں کو ہم قطعا نہیں مانیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مصدقا لما معاہم، قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا تھا۔ یہ حضرت عزیر کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی شہادتیں تو قرآن نے بھی دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں تو جس شریعت کے ساتھ وہ تشریف لائے اور جس شریعت کی تبلیغ انہوں نے کی وہی قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، یعنی وہی اصولی مباحث جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس کے باوجود انکار کرنا ان کے حسد کی بنا پر تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے یہ جس حسد میں مبتلا ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے رہے اگر تم اپنی کتاب تورات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تورات کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جن کی تعداد بعض مفسرین کے 4000 ہے اور بعض مفسرین کے 70,000۔
ان انبیاء علیہم السلام نے تو تورات کی ہی تبلیغ کی تھی. تم یہ کہتے ہو ہم تورات ہی کو مانتے ہیں اور تورات ہی پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے، یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسادت یہ بات کہی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں اگر تم تورات سے اتنی محبت رکھنے والے ہو تو پھر جو نبی تورات کی تبلیغ کے لیے آئے تو تم ان انبیاء علیہم السلام سے دشمنی کیوں مول لیتے تھے؟ تو وجہ یہی تھی کہ جو بات تمہارے مزاج کے خلاف ہو اگرچہ وہ تورات سے ہو تم اس بات کو نہیں ماننے والے. یہودیوں نے انبیاء علیہم السلام کے قتل کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جاری رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جان سے مارنے کی متعدد بار کوشش کی گئی. اس کی 3 مثالیں دی جا سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر آلود بکری کھلائی گئی. ایک یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کتب سیر و مغازی کے اندر موجود ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بلند مقام سے پتھر پھینکا گیا جب آپ بنو نذیر قبیلے کے لیے تشریف لے کر گئے اور آپ اس قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک اوپر سے پتھر پھینکا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے. اور تیسرا موقع لبید بن عاصم وہ یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے معاملات کر دیے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچے یا نعوذ باللہ آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے. تو یہ یہودیوں کی فطرت میں یہ بات شامل رہی ہے. یہ انبیاء علیہم السلام کو جان سے مارنے کی کوششیں کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے متعدد مواقع پر یہ معاملہ کیا جن میں سے میں نے 3 آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تورات پر تو پھر انبیاء علیہم السلام سے دشمنی کس لیے مول لیتے رہے، ان کو کیوں قتل کرتے رہے حالانکہ وہ انبیاء تمہاری ہی تورات کی تبلیغ اور دعوت کے لیے تشریف لاتے رہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. بے شک موسیٰ تمہارے پاس روشن معجزات لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم تو ظالم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں عصا سے دریا کے اندر راستے بنتے دیکھنا اور پتھر کے اندر سے 12 چشموں کا جاری ہوتے دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے من و سلوہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے معجزات یہودی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر وہ جو سامری کا بنایا ہوا بچڑا تھا اس کی محبت ایسی گھر کر گئی کہ جیسے علماء فرماتے ہیں مشروب کے اندر رنگ جو ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اس کو نکالنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے اور ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے دل سے بچڑے کی پرستش کا خیال ضائع نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا یہ قول سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں نقل فرمایا ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، یہ بچڑا تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے. ہزاروں نشانیاں دیکھ کر بھی گمراہ رہے. موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے معجزات، ید بیضا، آپ اپنی بغل میں ہاتھ دیتے تو وہ روشن ہو جاتا، عصا کا سانپ بننا، فرعون اور اس کی قوم پر ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں اور خون اور طوفان کا مینڈکوں کا اور خون کا طوفان آنا، پھر ساری قوم کا غرق ہو جانا اور آپ کے لیے دریا کا پھٹ جانا. یہ ایسی واضح نشانیاں تھیں جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق نبی اور جو یہ بات فرما رہے ہیں، جو یہ دعوت دے رہے ہیں وہ حق پر مبنی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کہنے لگے ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارا رب ہے، یہی ہمارا رب ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو دریا کے اندر ڈال دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور جن لوگوں کے دل میں اس بچڑے کی محبت تھی تو ان کے لیے 2 تفسیر ہیں. ایک تو یہ کہا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس دریا کے اندر یا نہر کے اندر غوطہ لگائیے تو ان لوگوں کے ہونٹ سنہری رنگ کے ہو گئے تھے. یا ایک تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ اس نہر کا پانی پئیں جس کے اندر اس بچڑے کے ٹکڑے ڈال دیے گئے تھے، تو جس کے دل میں بچڑے کی معمولی سی بھی محبت ہوگی
اس کے ہونٹوں کے اوپر والے مقام پر سنہری رنگ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ اس شخص کے دل کے اندر ابھی بھی بچھڑے کی محبت موجود ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پر ظلم کرنے سے مراد شرک ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک ایسا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو معاف کیا اور یہ اپنی اس پرانی روش سے باز نہ آئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس کی تفسیر گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو، یہ وہی مشہور و معروف پہاڑ طور نہیں ہے جس کا ذکر ہمیں مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ اس طور پہاڑ سے مراد ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی اپنے دروس کے اندر تفاسیر کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ ان کے سروں پر اٹھایا اور انہیں حکم دیا گیا کہ جو تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بصورت تورات پہنچے ہیں ان پر عمل کرو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو تم پر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تمہاری کتاب کی صورت میں، ان کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو۔ قالوا سمعنا، ان لوگوں کی نافرمانیوں کا ایک اور واقعہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سنا، وعصینا، اور دلوں سے کہنے لگے ہم نے نہ مانا، یعنی زبان سے اقرار کیا اور دل سے انکار کر دیا۔ اس کو منافقت کہا جاتا ہے کہ زبان سے انسان کسی اور بات کا اظہار کرے اور دلی طور پر اسی بات کی تردید کرنے والا ہو۔ وعصینا، یہ گویا ایک منافقت کا معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ ان لوگوں کی منافقت یہ دی کہ انہوں نے پہاڑ کو سروں پر معلق دیکھا، فوراً سجدے میں گر گئے، زبانوں سے کہنے لگا سمعنا، سمعنا، سن لیا، وعصینا، دل سے کہا نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس چکی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بچھڑے کو خدا بنا چکے تھے، اپنا الہ تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے تمہیں تمہارا ایمان کیا ہی برا حکم دیتا ہے اگر تم تورات کو ماننے والے ہو۔ انہوں نے پہلے کہا ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کتاب کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک اور دلیل قائم کی کہ جو انبیاء علیہ السلام تورات کی دعوت دینے آئے تم نے ان کا بھی قتل کیا، تم تورات کو کیسے ماننے والے ہو؟ اب دوبارہ اسی بات پر اسی مضمون کو ایک اور انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تم تورات کو ماننے والے ہو تو تورات تو شرک کی تردید کرنے والی کتاب ہے، تمہارے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت کیسے رچ بس گئی؟ تم نے بچھڑے کی پرستش والا معاملہ کیوں شروع کیا اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے اشارتاً یہ بات کہی گئی کہ تورات پر بھی تمہارا ایمان اور اعتقاد کامل نہیں، تم زبان سے کہتے ہو ہم تورات کو ماننے والے ہیں لیکن دلی طور پر بھی تم تورات پر ایمان اور اعتقاد نہیں رکھتے، فقط بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم قرآن کا انکار کرتے ہو اور بغض عیسیٰ علیہ السلام انجیل کا انکار کرتے ہو۔ رہا یہ معاملہ کہ تم اپنی کتاب کو مانتے ہو تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اگر تم اپنی کتاب کو ماننے والے ہوتے تو نہ شرک میں مبتلا ہوتے نہ انبیاء علیہ السلام کے قتل میں مبتلا ہوتے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تم تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے تو ذرا موت کی آرزو کرو اگر تمہارے دعوے سچے ہیں۔ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور اگر بالفرض ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو چند ان مخصوص ایام کے لیے جہنم میں گزر بسر ہوگی ہماری، 40 دن رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جنت کے لیے مشتاق ہو، جنت اگر تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ لوگ اپنی کارستانیوں کے خوف سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی ان کی منافقت کا بیان ہے، زبان سے اللہ کے محبوب ہونے کے دعوے دار، زبان سے جنت کے متمنی، لیکن دلی طور پر موت کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر کو جاننے والا ہے، ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ آپ ضرور انہیں تمام لوگوں سے حتیٰ کہ مشرکین سے زیادہ زندگی کا خواہش مند پائیں گے، کیونکہ مشرکین یہ جانتے ہیں کہ صرف زندگی یہی زندگی ہے، وہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ یہودیوں کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے، اطاعت گزاروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اس کے باوجود یہ یہودیوں سے، یعنی یہاں یہودیوں کو جو مشرکین کے مقابلے میں ذکر کیا گیا، یہاں پر مشرکین سے مراد مجوس ہیں جو ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے کہ تو 1000 سال زندہ رہ، 1000 سال، وہ ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات اس طریقے سے کہا کرتے تھے، یعنی وہ بھی 1000 سال تک زندگی کی تمنا رکھتے ہیں یا دل میں خیال رکھتے ہیں کہ زندگی 1000 سال تک ہے۔ یہودی اس سے بھی زیادہ زندہ رہنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہ ایک غیبی خبر تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائیں، یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ عمر جتنی مرضی طویل ہو جائے، اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن پیش ضرور ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، تمہارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہے ہیں، قیامت کے دن تمہیں ان اعمال کی جواب دہی کرنا ضروری ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔